عامر صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اداروں کی تفتیش بدلی ہے، ادارے پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں، یا واقعی آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں جان نہیں تھی، جنہوں نے ثابت کرنا تھا، جنہوں نے ٹھوس شواہد لانے تھے، وہ ٹھوس شواہد لانے میں ناکام رہے؟ ہم بھی شروع سے چونکہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے اور بڑے دلچسپ اس کے اندر موڑ بھی آئے، کہانیاں آئی، سنسنی خیزی آئی، اور جیسے وہ ڈراموں کے وہ سوپ کہتے ہیں نا انہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، مرائل بھی آئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں شبلی فراز نے فراز کا شعر ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد، یہ سارے آزاد ہیں اس وقت۔ مقید جو تھے وہ یہ شریف فیملی تھی، ان کے پی ٹی آئی نون کے لوگ تھے، ابھی تو پی ٹی آئی والوں کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس طرح کے شعر یہ عمران کو ڈرانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اپنے والد صاحب کے، حالانکہ اس کی تو پوری فلسفی کے خلاف جا رہے ہیں نا شبلی فراز صاحب۔ تو جہاں پہ یہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ کر رہے تھے سارے کام، کوئی بات نہیں، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے۔ اس کو میں اینڈ پہ سم اپ کروں گا اس کیس میں۔ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مونس الہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بری کیے ہیں، تو جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں نا حمزہ اور شہباز شریف کے، وہ ہیں سلیمان شہباز، وہ سیم اس بنیاد پہ بری ہو جائیں گے۔ یا تو عمران خان اس کو چیلنج کر دیں کہ مونس الہی کو غلط بری کیا گیا ہے، تو یا پھر ابھی اس کے اوپر ان کو چپ کرنا پڑے گا آگے جا کے، کیونکہ سیم کیس وہاں پہ بھی موجود تھا، انہی کے اس کا تھا۔ اب آگے آ جائیں، یہ جو کیس کہہ رہے ہیں کیا ہے جی استغاثہ، یہ استغاثہ کیا تھا؟ جن کو کہہ رہے ہیں بڑے تفتیشی تھے، ان کو یو ایس بی میں لا کے ایف آئی آر بنا کے شہزاد اکبر دیا کرتے تھے ایف آئی اے لاہور کے آفس میں، اور یہ سب رپورٹ ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے کسی افسر نے کچھ نہیں لکھا۔ وہ شہزاد اکبر جن کی اب تلاش جاری ہے، اسی طرح جیسے ڈیمو کے اوپر سابق چیف جسٹس کا پیرا دیتے ہوئی میم آتی ہے نا، اسی طرح ان کی ہے کہ بھائی تم نے تو یہ تفتیشیں کی تھی، بڑے ہمیں لگائے تھے، اس نے جس تفتیش میں ہاتھ ڈالا ہے لگتا ہے مال اسی کے پاس گیا۔ دیکھیں نا لندن میں وہ بریف کیس لیتے ہوئے پکڑے گئے، شوگر مافیا جس کو چیلنج کیا اور ہم نے بھگتا چینی مہنگی تھی، انہوں نے بیچی، کھائی، کمیشن بھی بنایا، سرکاری پیسے بھی خرچ کیے، 1 روپیہ نہیں نکلا، اور وہ سارے کے سارے آزاد پھرتے رہے یہ جتنے انہوں نے پراسیکیوٹ، اور آخر میں عمران خان نے انہیں نکالا کہ تم مجھے کچھ کہتے تھے اور کرتے کچھ اور رہے ہو۔ جب یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ شہزاد اکبر کو نکالا تھا عمران خان نے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لہذا جس کی بنیاد پہ اب یہ سارے ہیرو بنیں گے نا، وہ ہو جی حکومت رجیم چینج ہوگی۔ کہانی کیا ہے دیکھیں، استغاثہ زبانی دے یا دستاویزی شواہد، وہ چالان پیش کرتا ہے۔ حکومت بدل جائے، پراسیکیوٹر بدل جائیں، آپ کی شہادت نہیں بدلتی۔ ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے، کیونکہ کہانیاں بیان کی گئی تھی نا، تو یا تو اب یہ سارے کے سارے پھر نئے کوئی سو موٹو کرائم 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں جا کے درخواستیں دے دیں کہ جناب کیا ہو گیا، کیونکہ یہ فیصلے یہ نیب میں گیا ہوا تھا، یہی سیم کیس، اس میں ضمانتیں ہوئی ان کی باپ بیٹوں کی سب کی، پھر یہ ایف آئی اے میں بنایا گیا، ڈبل جپٹائی ہوا۔ قانون ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیس دوسری جگہ بنایا جائے، لیکن بنایا گیا کیونکہ آج وہ یہ کہتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا، میرا نام تو کوئی اور استعمال کرتا تھا، جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو نواز شریف کو تانے دیتے تھے، میری جگہ کوئی ہو تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا، مطلب یہ آرمی چیف کا نام لے رہے تھے۔ اب یہ سارے مظلومیت کی ٹوپیاں انہوں نے پہن لی ہیں کہ یہ تو صرف ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے کے وزیر اعظم تھے، مطلب یہ تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے کہ جی وہ میں بائی روڈ بھی نہ جاؤں، حالانکہ بائی روڈ پورا کانوے بھی چلتا تھا، ہیلی کاپٹر پہ ضرور آتے جاتے تھے، یہ پروٹوکول ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے آپ 4.25 سال بعد، بھئی اب آپ نئے بنو گے تو پھر آپ کے پاس اختیار کہاں سے آئے گا؟ آپ کیا لاؤ گے؟ انقلاب لاؤ گے؟ اس ملک کی سرحدیں کھول دو گے کیا؟ یہی اسی اداروں کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، انہی اداروں سے آپ مانگ رہے ہو کہ رستہ بھی دو، وقت بھی دو، ورنہ لانگ مارچ کر لیتے ہیں نا۔ کس چیز کی دیری ہے؟ ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، 25 مئی کو کہہ کے گئے تھے 6 دن میں آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟